بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی مناسبت 24 رجب المرجب کی مناسبت ہے۔ یہ فتح خیبر کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن بقول تاریخ کے 20,000 یا 10,000 دشمنان اسلام پر 1,000 سے 1,500 تک مسلمانوں اور اصحاب کو فتح ہوئی۔ یہ جنگ تعداد ہی سے پتہ چل رہا ہے کہ ایک معجزہ تھی، اور اس جنگ میں پروردگار عالم کے خاص الطاف، اس ذات کی خاص مہربانیاں اور اس ذات کے فضل و کرم مسلمانوں کے خاطر خواہ شامل حال تھے۔ تقریباً بعض مورخین نے، جن میں اہل سنت بھی ہیں، 24 دن اور بعض نے 40 دن کا دورانیہ اور زمانہ اس جنگ کا لکھا ہے۔ مجھے عرض یہ کرنا ہے اس جنگ کے حوالے سے کہ دیکھیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید کی آیہ نمبر 25 کے ذیل میں یہ فرمایا، یعنی آیت کا آدھا حصہ، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ۔ اب آیت کے تیور، آیت کی ترتیب، آیت کا بندھن، اس کو جب آپ غور سے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں پر پروردگار عالم اس آیت میں فرمانا کیا چاہتے ہیں، کہنا کیا چاہتے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور ہم نے لوہے کو آسمان سے نازل کیا۔ کون سے لوہے کو؟ جس کی 2 صفتیں، 2 کوالٹیز، 2 خوبیاں، 2 خاصیتیں بیان کی گئی ہیں۔ بَأْسٌ شَدِيدٌ، ایسا لوہا ہم نے نازل کیا جس میں بأس ہے، جس میں سخت پن ہے، جس میں سختی ہے، اور سختی بھی کیسی؟ شدید قسم کی سختی ہے۔ اور اس سختی کے ساتھ ساتھ فرمایا وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، جہاں اتنی سختیاں ہیں وہاں منافع بھی ہے، وہاں سود بھی ہے، وہاں نفع بھی ہے، وہاں فائدہ بھی ہے۔ آپ نے غور فرمایا وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ۔ اور یہ پہلا سوال ہے اس آیت کے اوپر، کیا واقعاً ایسے ہی ہے؟ خارج میں بھی ایسے ہی ہے، ہمارے مشاہدے میں بھی ایسے ہی آتا ہے کہ لوہے کو آسمان سے نازل کیا گیا ہو؟ کیا مطلب؟ یعنی لوہا ہے، ہم جب لوہے کی تعریف کرتے ہیں تو ہم لوہے کو معدن کہتے ہیں۔ لوہا معدنیات میں سے ایک معدن ہے، اور معدن کیا ہوتی ہے، معدنیات کیا ہوتی ہیں، جن کی تعریف، جن کی ڈیفینیشن، اور آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں جن کا لازمہ یہ ہے کہ وہ زمین سے نکلے۔ معدن اس چیز کو کہا جاتا ہے جو زمین سے نکلے۔ اب یہاں پر اللہ نے کہا، اس میں شک نہیں ہے کہ تجربے سے جو بات ثابت ہے، جو مسلمات میں ہے، جو یونیورسل ٹروتھ ہے، وہ یہ ہے کہ لوہا معدن ہے۔ لیکن یہاں پر آیت نے کیا فرمایا؟ ہم نے اس لوہے کو آسمان سے نازل کیا، جس میں سختی ہی سختی ہے، اور اس میں لوگوں کے لیے منافع ہے۔ اور اس آیت کے ایک حصے میں خدا کہتا ہے، خدا جاننا چاہتا ہے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ، خدا یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے جو اللہ کی اور اس کے رسول کی مدد کرتا ہے بالغیب، یعنی غیب میں۔ کون ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی غیب میں، غیب کے ذریعے سے مدد کرتا ہے؟ ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ قوی بھی ہے، عزیز بھی ہے، زبردست طاقتور ہے۔ جو خدا اتنا طاقتور ہے، جو اتنا قوی اور مضبوط ہے،
جو قادر مطلق ہے وہ یہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ کون اس کی اور اس کے رسول کی غیب سے مدد کرنا چاہتا ہے، بالغیب ہے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَیب۔ دیکھیں آپ آیت کے تیور کیسے عجیب ہیں۔ یہاں پر پروردگار عالم آئیں دیکھیں کون تھا جس نے غیب میں یہ مدد کی، خدا اور اس کے رسول کی مدد کی۔ آیت یہ کہہ رہی ہے، اور اللہ حالانکہ قوی ہے، اللہ عزیز ہے، اللہ غالب ہے، اللہ زبردست ہے، اللہ تمام طاقتوں کا مالک ہے اور خالق ہے تمام طاقتوں کا، لیکن اس کے باوجود کوئی سنت رکھنا چاہ رہا ہے، کوئی طریقہ کار اپنے بندوں کے اندر اس کو متعارف کرانا چاہ رہا ہے۔ بس آپ نے دیکھا آیت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے لوہے کو آسمان سے نازل کیا۔ جائیں ساری دنیا میں، ساری تاریخوں میں، ساری کتب میں، جہاں تک آپ سرچ کر سکتے ہیں، جہاں تک آپ تلاش کر سکتے ہیں، یہ ڈھونڈیں اس بات کو اور تلاش کریں۔ لوہا تو معدن ہے، لوہا تو زمین سے نکلتا ہے، یہ کون سا لوہا ہے جو آسمان سے نازل ہوا؟ یہ کیسا لوہا ہے اور کہاں نازل ہوا، کس موقع پر نازل ہوا؟ تو یہ وہی لوہا ہے جس میں سختی ہی سختی ہے، جس میں صرف سختی نہیں کہا جس میں کمال کی سختی ہے، جس میں انتہا کی سختی ہے، جس میں بے مثال سختی ہے۔ وہ بے مثال سختی کیسی سختی ہے؟ اس لیے کہ یہ بے مثال سختی، یہ فقید المثال سختی، یہ ایک اتنی بڑی سختی کہ جس کی آپ یعنی تصور نہیں کر سکتے۔ اس لیے اتنی سختی ہے کہ اس نے ید اللہ کے ہاتھ میں آنا ہے، اس نے غالب علی کل غالب کے ہاتھ میں آنا ہے، اس نے اس ہستی کے ہاتھ میں آنا ہے جسے اشجع الناس کہا گیا ہے، وہ ہستی جو تمام بہادروں کی زینت ہے، وہ ہستی جو تمام شجاعوں کی زینت اور تمام شجاعوں کا فخر ہے، اس ہستی کے ہاتھ میں اس لوہے نے آنا ہے۔ بس پتہ چلا اس میں سختی ہی سختی ہے، لیکن سختی کے ساتھ ساتھ خدا نے فوراً اس کا اپوزٹ پہلو، اس کا برعکس پہلو، اس کا برعکس جنبہ بھی بیان کر دیا۔ کہا وہ منافع للناس، صرف سختی پہ نظر نہ رکھنا کہ علی کے ہاتھ میں ہے، ید اللہ کے ہاتھ میں ہے، اسد اللہ کے ہاتھ میں ہے، غالب علی کل غالب کے ہاتھ میں ہے تو بس سختی سختی ہوگی، بس جو بھی آئے گا طے طے ہو جائے گا۔ نہیں نہیں، میرا امام وہ ہے جو آنے والی نسلوں کو بھی، وہ جس کے مقابلے میں جاتا ہے میرا امام، اس میں آنے والی نسلوں کو بھی دیکھتا ہے۔ کہیں اگر اس کی کوئی نسل میں صاحب ایمان آ رہا ہو، کہیں اگر اس کی نسل میں کوئی مومن اگرچہ وہ 7ویں پشت میں کیوں نہ ہو اگر آ رہا ہو، تو فقط غلبہ نہیں ہے، فقط سختی نہیں ہے، فقط تشدد نہیں ہے، فقط یہ یعنی کہ صرف اور صرف اپنی بہادری دکھانا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ بہادر ایسا بہادر ہے جس کی نگاہیں دور رس نگاہیں ہیں، دیکھ رہا ہے کہیں میرے دشمن کے مقابلے میں یہ جو ظاہراً میرا دشمن بن کر آیا ہے، کہیں اس کی کسی نسل میں کوئی مومن تو نہیں آ رہا۔ اگر مومن آ رہا ہو تو فوراً یہ منافع للناس، یہ جس میں سختی ہی سختی ہے، یہ منافع بن جاتی ہے، یہ تلوار ایک نسبت سے تلوار بن جاتی ہے اور ایک نسبت سے ڈھال بن جاتی ہے، اور ڈھال بھی دشمن کے لیے بن جاتی ہے۔ بس آپ نے دیکھا کہ کتنی ہی پیاری یہ آیت کی ترتیب تھی کہ خدا نے فرمایا کہ ہم نے لوہے کو آسمان سے نازل کیا، اور آپ اس میں دیکھیں جس میں اتنی سختی اس میں ساتھ منافع بھی رکھ دیا۔ منافع کیا ہے؟ علی کی ذات منافع ہے، تمام اسلام کے لیے منافع ہے، تمام مسلمانوں کے لیے منافع ہے۔ یہی میرا مولا ہے، اگر یہ خندق میں چلا جائے تو رسالت ما فرماتے ہیں برز الایمان کلو الی الکفر کل، یہ کل ایمان جا رہا ہے۔ پیغمبر اپنا امامہ اس کے سر پر دیتے ہیں، پیغمبر اپنا امامہ اس کے سر پر پہناتے ہیں، پیغمبر اپنی ابا اور کبا اس کو پہناتے ہیں، پیغمبر اپنی زرہ اس کو دیتے ہیں، پیغمبر اپنی نالین اس کو دیتے ہیں۔ بس اس ہستی کو پیغمبر ایک مرتبہ پیغمبر بنا کر
کامل اپنی شبیہ بنا کر، اپنی مثیل بنا کر، اپنی تمثیل بنا کر اور اپنے جیسا بنا کر ایک مرتبہ جب روانہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں برز الایمان کلہ الی الکفر کل، آج کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ یعنی یہاں پر ایک سوال ہے، کیا فقط اور فقط برز الایمان کلہ کل کا کل ایمان جا رہا ہے؟ کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ پتہ چلا یہاں پر یہ بات فقط ایک جنگ کے لیے نہیں ہے، فقط خندق کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ پیغمبر کی ذات ایک فارمولہ، ایک کلیہ، ایک ضابطہ، ایک قانون دے رہی ہے کہ علی کل ایمان ہے، جب بھی جائے گا کل ایمان بن کے جائے گا، جس کے مقابلے میں بھی جائے گا وہ اس کے مقابلے میں آنے والا کل کفر ہوگا۔ برز الایمان کلہ الی الکفر کل، کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ بس پتہ چلا اس کے ہاتھ میں جب ذوالفقار آئے گی، اس کے ہاتھ میں جب وہ لوہا جس کو خدا نے آسمان سے نازل کیا، وہ جو لوہا آسمان سے خدا نے نازل کیا، اسی لیے تو جبرائیل کی چیخیں بلند ہو رہی تھیں، اسی لیے تو جبرائیل کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ اور کسی نے منظم کیا کیا اس جملے کو، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ بس میں ختم کروں یہاں پہ، چاہے وہ خندق ہو، چاہے وہ عہد ہو، چاہے وہ خیبر ہو، چاہے وہ بدر ہو، کوئی بھی اسلام کی جنگ ہو، اس کا غازی، اس کا مجاہد، اس کا فاتح فقط علی ابن ابی طالب ہے۔ بس اس خیبر میں بھی علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے، ہم اگلی انشاءاللہ نشست میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ یہ وہ علی تھا جس پر سارے خیبر کا دار و مدار تھا، جس کے لیے پیغمبر نے فرمایا تھا یفتح اللہ علی یدائے، اللہ اس کے ہاتھوں پر فتح دے گا، وما توفیقی الا باللہ۔